السلام علیکم گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کے اسلامک سٹوریز۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہاروت ماروت کا قصہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں مزدور کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہدود دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیز تمہیں کو بھی ملے تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہود ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چن لو، ان کو غصہ اور شہود دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہود دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر چلے آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینے تک ایسا ہی کرتے آتے جاتے رہتے۔ اتنے عرصے میں ان کو عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت ہی مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل اور جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ کیا۔ یہ دونوں اس سے دیکھتے ہی عاشق راز ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہیں اور یہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں ان کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے سر عظیم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم عظیم اسرار الہی ہیں، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لا شراب پی لے۔ چنانچہ شراب پی لی۔ اب جب شراب پی تو مست ہو گئے۔ زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم عظیم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم عظیم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ نے اس کی روح کو زہرا ستاروں سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستار کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم عظیم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تپلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر باری تعالیٰ ہوئے، پھر بھی شہود سے مظلوم ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہود سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ تمام فرشتوں نے اپنی اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے طعنے کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کی طلب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدی ہے، ابد تک باقی رہے گا، ہم کو دنیا عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں
میں الٹا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔